السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ ایک مسلمان کی جنت کے حوالے سے اسلامی عقائد کیا ہونے چاہیے، آج کی کلاس میں ہم یہی سیکھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے سوا دو اور عظیم الشان دار پیدا کیے ہیں۔ ایک دار النعیم، اس کا نام جنت ہے، ایک دار العذاب جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں کے لیے انواع و اقسام کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جن تک آدمی کا وہم و خیال نہیں پہنچتا۔ نہ ایسی نعمتیں کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا گمان ہوا۔ ان کا وصف پوری طرح بیان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہی ان کی قدر معلوم ہوگی۔ جنت کی وسعت یعنی کشادگی کا یہ بیان ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں۔ ہر درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان۔ اگر تمام جہان ایک درجے میں جمع ہو تو ایک درجہ سب کے لیے کفایت کرے۔ دروازے اتنے وسیع کہ ایک بازو سے دوسرے تک یعنی ایک پٹ سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہے۔ جنت میں صاف شفاف چمکدار سفید موتی کے بڑے بڑے خیمے نصب ہیں۔ ان میں رنگا رنگ عجیب و غریب نفیس فرش ہیں۔ ان پر یاقوت سرخ کے منبر ہیں۔ شہد و شراب کی نہریں جاری ہیں۔ ان کے کناروں پر مزین تخت بچھے ہیں۔ پاکیزہ صورت و لباس والے بے شمار غلمان اور خدام ہیں جو ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہیں۔ نیک خو، خوبرو، حسین و جمیل حوریں جن کے حسن کی چمک دنیا میں ظاہر ہو تو اس کے مقابل آفتاب کا نور پھیکا پڑ جائے۔ ان نازنینوں کے بدن غایت و خوبی سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا وہ یاقوت و مرجان کے بنے ہوئے ہیں۔ جب وہ ناز کے ساتھ خرامہ ہوتی ہیں تو ہزار نور پیکر خدام ان کے آنچل اٹھائے چلتے ہیں۔ ان کے ریشمی لباس کی چمک دمک نگاہوں کو جھپکاتی اور دیکھنے والوں کو متحیر بناتی ہے۔ مروارید مرجان کے مزین تاج ان کے زیب سر ہیں۔ ان کے رنگ ڈھنگ، ان کے ناز و آدان کے جواہرات کو شرما دینے والے صاف چمکدار اور عطر بیز بدن اہل جنت کے لیے کیسے فرحت انگیز ہیں، جن سے پہلے کسی انس و جن نے ان حوروں کو چھوا تک نہیں۔ پھر یہ حسن دلکش دنیا کے حسن کی طرح خطرہ میں نہیں کہ جوانی کا رنگ روپ بڑھاپے میں رخصت ہو جائے۔ وہاں بڑھاپا ہے نہ اور کوئی زوال و نقصان۔ جنت کے چمانستان کے درمیان یاقوت کے قصور و ایوان بنائے گئے ہیں۔ ان میں یہ حوریں جلوہ گر ہیں۔ موتی کی طرح چمکتے خادم ان کے اور جنتیوں کے پاس بہشتی نعمتوں کے جام اور ساگر لیے دورے کر رہے ہیں۔ پروردگار کریم کی طرف سے دم بدم انواع و اقسام کے تحفے اور ہدیے پہنچتے ہیں۔ دائمی زندگی، عیش مدام عطا کیا گیا۔ یہ خواہش بے درنگ پوری ہوتی ہے۔ دل میں جس چیز کا خیال آیا وہ فوراً حاضر۔ کسی قسم کا خوف و غم نہیں۔ ہر ساتھ ہر آن نعمتوں میں ہیں۔ جنتی
نفیس و لذیذ غذائیں، لطیف میوے کھاتے ہیں، بہشتی نہروں سے دودھ، شراب، شہد وغیرہ پیتے ہیں۔ ان نہروں کی زمین چاندی کی، سنگریزے جواہرات کے، مٹی مشک ناب کی، سبزہ زعفران کا ہے۔ ان نہروں سے نورانی پیالے بھر کر وہ جام پیش کرتے ہیں جس سے آفتاب شرمائے۔ ایک منادی اہل جنت کو ندا کرے گا، اے بہشت والو، تمہارے لیے صحت ہے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تمہارے لیے حیات ہے، کبھی نہ مرو گے، تمہارے لیے جوانی ہے، بوڑھے نہ ہوگے، تمہارے لیے نعمتیں ہیں، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے پیاری دولت حضرت رب العزت جل جلالہ کا دیدار ہے، جس سے اہل جنت کی آنکھیں بہرہ یاب ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی میسر فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور دوزخ کے حوالے سے اسلامی عقائد سنیں گے اور یاد کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹس کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، شیئر کریں اور لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم